معاہدہ کیا ہے۔ معاہدہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ 20 اپریل تک کا ٹائم دے دیا جائے، ہم اس بارے میں قانون سازی کر کے ایک مراسلہ تھما دیں گے احتجاج کا۔ آپ نے عہد شکنی بھی کی، وعدہ شکنی بھی کی، اور جب حکومتوں کا زوال شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں، کسی ایک واقعے کے اوپر، کسی ایک سانحے کے اوپر افسوس کا اظہار کر دینا اور اسی نوعیت کے دوسرے سانحے کے اوپر خوش ہونا، یہ فرقہ واریت، منافقت اور تعصب کی انتہا ہے۔ جس طرح 2-3 پولیس والوں کی شہادت پہ ہر دینی طبقے نے ان کی شہادت کے اوپر غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح آج پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو آج لاہور کی سڑکوں کے اوپر اہل سنت کو ذبح کیا گیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے، وہ لبرل مافیا جو کئی دنوں سے، اور درست کہہ رہی تھی اس وقت کہ پولیس کے اوپر پتھراؤ نہیں ہونا چاہیے، پولیس والوں کو نہیں مارنا چاہیے، آج وہ کہاں ہیں؟ پولیس والوں کے فوتگی کے اوپر تو مذہب پسند اور اسلام پسند آپ کے ساتھ مل کے روتا ہے، اے پی ایس سانحے پہ مولوی آپ کے ساتھ مل کے روتا ہے، کوئی فوجی شہید ہو جائے آپ کے ساتھ مل کے اسلام پسند آنسو بہاتے ہیں، لیکن جب کوئی بارش فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی بارش ذبح ہو جاتا ہے، جب کوئی بارش تشدد کی لہر میں آ کے ہلاک ہو جاتا ہے، تب مولوی بیچارہ اکیلا روتا ہے، تب لاش بھی اکیلے اٹھانی پڑتی ہے، تب جنازہ بھی اکیلے پڑھانا پڑتا ہے، تب زخمیوں کو بھی مسجدوں میں پناہ دینی پڑتی ہے، ہسپتالوں کے دروازے بھی ان کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ یہ جو ظلم اور بربریت آج ہوئی ہے، صرف اسی کی مذمت نہیں، اس کا آغاز ہر حکومت اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مار کے کر دیتی ہے۔ آپ شاید بھول گئے ہیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، جب مشرف کے جانے کا وقت آیا تھا اس نے کیا بلنڈر مارا تھا؟ لال مسجد کے اوپر شبہون مارا تھا۔ اس سانحے کی اس وقت بھی مذمت تھی، آج بھی مذمت کرنی چاہیے، اور یہ بات میں اپنے بریلوی بھائیوں کو اور اہل حدیث بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت دیوبندی شہید ہوئے تھے، اللہ کے فضل سے ہم نے تو اس وقت بھی مذمت کی تھی، ان کے ساتھ کھڑے تھے، بعض بریلوی بھائی اس وقت بڑا خوش تھے۔ اس کے بعد وہی سانحہ، اسی طرز کا سانحہ جب نواز شریف کی حکومت کا اقتدار غروب ہونے والا تھا، جب اس کی حکومت ڈھلنے والی تھی، ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 بے گناہوں کو گولیاں ماری گئیں، اس وقت بھی ہم نے مذمت کی تھی۔ اس وقت بھی مذہبی طبقہ یہ کہتا تھا ظلم ہوا، لیکن تب بھی بعض لوگ کہتے تھے یہ اچھا ہوا۔ تمہیں چن چن کے الگ الگ کر کے مارا جا رہا ہے، اور ہر دفعہ تم کسی کے موت کے اوپر، شہادتوں کے اوپر، ہلاکتوں کے اوپر تالیاں بجاتے ہو۔ آج سانحہ لاہور نے لال مسجد اور ماڈل ٹاؤن کی یاد تازہ کر دی ہے، جس طرح لال مسجد کے بعد مشرف کا اقتدار نہیں تھا بچا، ماڈل ٹاؤن کے بعد نواز شریف کا اقتدار نہیں تھا بچا۔ آج سانحہ لاہور سے خان صاحب کو اور شیخ رشید کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ شیخ رشید صاحب، آپ وہی ہیں نا جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے، جلاؤ، گراؤ، مار دو، مار ڈالو، میں پارلیمنٹ کو آگ لگا دوں گا۔ اس لیے آپ کو وزیر داخلہ بنایا گیا تھا کہ آپ لاہور کو آگ لگا دیں۔ آپ نے کس طرح گولی چلانے کا آرڈر دے دیا۔ اگر مذہب پسندوں نے پولیس کی موت کے اوپر آپ کا ساتھ دیا کہ نہیں ہونا چاہیے، تو کیا آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نہتے اکیلے بیچارے مسلمان ہیں، روزہ رکھے میں ان کے اوپر گولیوں کا آرڈر ہو جائے گا اور آپ جی چاہے جس کو مرضی ذبح کرتے رہیں گے اور کوئی صدائے احتجاج کو بلند نہیں کرے گا؟ یا تو آپ پاکستان کے آئین اور قانون میں آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، آپ کی جماعت کے اوپر کا پابندی لگ رہی ہے، آپ کے اوپر پابندی کیوں نہیں؟ اور آپ کے خان صاحب نے یہ بات بھی کہی تھی، کوئی پولیس والا اگر میرے کارکن کو ہاتھ لگائے گا، روکے گا، گولی چلائے گا، میں عمران خان اس کو اپنے ہاتھ سے پھانسی لگا دوں گا۔ یہ وہی خان صاحب ہیں جو آج ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کی پارٹیوں کے اوپر کب بندی لگنی ہے؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ فاشزم خان صاحب، یہ فاشزم شیخ رشید صاحب، آپ نے ہمیں سنہرے خواب دکھائے اس قوم کو۔ ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے اوپر آپ دن بھر رات احتجاج کرتے رہے، سیاست کرتے رہے۔ آج کہنے میں ہم حق بجانب ہیں، اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے آپ احتجاج کر رہے ہیں اور آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ پولیس والے عوام کے اوپر گولیاں چلائیں، لیکن آج ثابت ہو گیا آپ اس وقت سیاست کر رہے تھے۔ آپ نے ماڈل ٹاؤن کے 14 قتلوں کے اوپر جتنی سیاست کرنی تھی کر لی۔
آج آپ نے کس اصول کے تحت ان نہتے مسلمانوں کے اوپر گولی چلانے کا آرڈر دیا ہے؟ کیوں دیا ہے؟ آج مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر افہام و تفہیم کی فضا کیسے پروان چڑھ سکتی ہے۔ آج میں اپنے اہل حدیث بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ فرقہ وریت کا دور نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آج امت کو اتحاد کی اس قدر ضرورت ہے، آپ نے غور نہیں کیا۔ اگر لبرل میڈیا مافیا چاہے 14 ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے اوپر 14 قتلوں کی لائیو کوریج کرے، ان کے احتجاجوں کی لائیو کوریج کرے، اور آج کے سانحے کے سارے میڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ ہو، کیوں بلیک آؤٹ ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ اس کا مطلب ہے میڈیا کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ میڈیا بھی صرف تب بھی حق کی آواز اٹھاتا ہے جب اس کے اپنے مفادات ہوں۔ اس کی مثال ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے علاوہ ایک اور بھی ہے، اور میں بات ڈکے چھپے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ فرقہ وریت کو ملک میں ہوا نہ دی جائے۔ ہزارہ والے اگر بے گناہ شہید ہوں، میڈیا ان کو پراپوگیٹ تو کرے اور حکومت کے اوپر دباؤ ڈالے، کبھی فلاں وزیر جا رہا مذاکرات کرنے، کبھی فلاں وزیر جا رہا مذاکرات کرنے، حتیٰ کہ اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ خان صاحب آپ خود جائیے، آپ خود جائیے، جب تک آپ نہیں جائیں گے یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ خان صاحب کو بھی جانا پڑ گیا، خان صاحب کو بھی جانا پڑ گیا۔ تو اگر ہزارہ والے کے لیے جانا چاہیے، اعتراض ہمیں نہیں ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، نہیں تصادم ہونا چاہیے، لیکن اگر ہزارہ والوں کے لیے خان صاحب جا سکتے ہیں تو اس دھرنے کے اوپر جو ملتان روڈ کے اوپر جاری تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ دیکھتے رہیے آن نیوز۔